الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد
درود و صلوات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم کی توفیق سے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خصوصی فیضان سے یزید اور اس کے ہم خیال یزیدی گروپوں کا رد کرتے ہوئے آج ہم اس موضوع پر چوتھا جمعۃ المبارک عرض کر رہے ہیں۔ یزید کا ظلم، یزید کا آپ احباب نے پیچھے 3 جمعۃ المبارک اس یزید لعنتی پلیت اور اس جہنمی شخص کی مذمت پہ قرآن و حدیث کے دلائل سماعت فرمائے ہیں۔ یزید کا ظلم قسط نمبر 4 اور اس سلسلہ میں آج اس عنوان سے آخری قسط ہے۔ اور آج کے درس کے اندر جس کتاب کو ہم نے سنا ہے، اگرچہ بہت ساری کتب کے اندر یہ گفتگو موجود ہے، اگر مخالف فریق کہیں نا آج کی گفتگو کہ ملت اسلامیہ کی 100 کتاب سے ہمیں حوالہ اور ریفرنس درکار ہے، تو الحمدللہ یزید کی مذمت اور اس کے ظلم پر 100 کتاب ہم میدان میں اتار دیں گے۔ یہ آپ کے مسلک کی حقانیت ہے۔ امام علی مقام تاجدار کربلا حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حق کی آواز ہے کہ اگر مخالف فریق، حالانکہ حوالے کو فقط شریعت کی 1 کتاب ہی کافی ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ نے ثابت کرنا ہو، 100 سے اوپر بھی مانگیں تو کوئی شریعت میں کمی نہیں ہے۔ یہ اتنا واضح اس کا ظلم ہے جو شریعت کی تقریباً سیر اور تاریخ کی ہر کتاب کے اندر اس لعنتی کا یہ ظلم موجود ہے۔ آج جو کتاب میں اپنے ساتھ لایا ہوں، ظاہر مختصر سا وقت ہوتا ہے، میکسیمم کوئی 50-55 منٹ ہوتے ہیں، تو ان میں ایک کتاب کی گفتگو ہی پوری نہیں ہوتی، تو میں جو یہاں لا کے 20 کتابیں رکھ دوں، 20 کتابوں کے لیے پھر گھنٹے بھی 20 درکار ہوں گے۔ تو اس کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ البدایہ کتاب کا مصنف ہے الامام الحافظ المؤرخ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر، جن کو لوگ جانتے ہیں حافظ ابن کثیر کے نام سے، حافظ ابن۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو گروپ آج یزید کی تعریف میں یزید کو جہنم سے بچا کے زبردستی جنت میں ٹھونسنا چاہتا ہے، ان کے گھر میں سب سے زیادہ جب کسی بات پر ریفرنس اور دلیل درکار ہوتی ہے، خصوصاً تفسیر قرآن کی دنیا میں، تو ان کی لائبریریوں میں کوئی تفسیر ملے عربی کی یا نہ ملے، تفسیر ابن کثیر ہر حال میں ان کی لائبریریوں میں موجود ہوتی ہے۔ اور آپ ان سے پوچھ لینا، ان کے کسی عالم سے، کہ حافظ ابن کثیر کا کیا رتبہ ہے، کہے گا بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں۔ حافظ سے مراد یہاں حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ الحدیث، شریعت کے حافظ، یہ ان کا رتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ تو ہم اس کو لائے بھی اسی لیے ہیں
تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ ہم جس یزید کو جنتی بنا رہے ہیں، حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی یزید کا ظلم اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 جو عربی زبان میں ہے، جو اس کا اردو ٹرانسلیٹ کیا، جس نے بھی کیا اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ اردو والے ترجمہ میں البدایہ والنہایہ میں اس شخص نے کثیر ڈنڈیاں ماری ہیں۔ جہاں کوئی آپ کے عقائد کی بات آئی ہے، جہاں کوئی آپ کے معمولات کی بات آئی ہے، اس نے کوشش کی ہے اس کا ترجمہ ہی چھوڑ گیا سرے سے۔ عوام الناس کو کیا پتا اصل کتاب کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے اپنے مسلک کو، جھوٹے کو سچ ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ مترجم پر فرض ہوتا ہے، جس کتاب کا وہ ترجمہ لکھ رہا ہے، مینوان جو مصنف اصل کتاب کا ہے، جو اس کے کلمات ہیں، جس زبان میں ترجمہ لکھنا چاہتا ہے، مینوان ان کا صرف ترجمہ کر دے، یہ اس مترجم پہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن اتنی ڈنڈیاں ماری لوگوں نے، آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پاس وہ بھی موجود ہے جس میں ڈنڈیاں ماری گئی ہیں، لیکن یہ اوریجنل نسخہ ہے، عربی کا ہے، اس میں کوئی ڈنڈی چلتی نہیں کہ پورے ورلڈ میں جو یہی نسخہ موجود ہے، اس میں جو مارے گا تو اس کو پھر مارنے والے کثیر ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 307۔ آپ فرماتے ہیں پھر یہ آپ نے باب باندھا ہے، پھر داخل ہوئی سن 63 ہجری، سن، یہ جو تاریخ کی سیر کی تاریخ کی کتب ہوتی ہیں ان کو ہجری کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے۔ اب سن 63 ہجری میں جو کچھ ہوا تھا اس سب کو یہ اس میں لے آئے گا، اس سب کو یہ اس میں واقعہ ہے۔ حرہ جو ہے مدینہ منورہ کی توہین، صحابہ و اہل بیت کا قتل عام، مدینہ منورہ کی پاک دامنہ کنواری بچیوں سے زنا، مسجد نبوی کے ستون، ریاض الجنہ اصحاب صفہ کا چبوترا، سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کے روضہ مبارکہ، قبر اطہر، علی ھذا القیاس، یہاں ساری جگہوں پہ یزیدیوں نے گھوڑے باندھ دیے تھے۔ گھوڑے مسجد نبوی کے اندر، ریاض الجنہ میں اصحاب صفہ کا چبوترا وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا دو جہاں مالک کون و مقام بیٹھ کے صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کا لیکچر دیا کرتے تھے۔ گویا میرے آقا کریم کی تدریس کی مسند، جہاں بیٹھ کے آپ نے قرآن و سنت کا لوگوں کو فیض پلایا ہے، قرآن و سنت کا جام پلایا ہے۔ اور ریاض الجنہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جہاں سے ہم چلتے ہیں نا اپنے گھر سے اور اپنے منبر تک، کثرت سے ہم آتے جاتے ہیں کیونکہ کثرت سے میرے پاؤں مبارک لگ گئے۔ فرمایا یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں میرے بار بار کیا لگتے ہیں، ہم نے اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ وہاں یزیدیوں کے گھوڑے پیشاب کرتے رہے، اسی مسجد نبوی میں یزیدی زنا کرتے رہے 3 دن اور 3 رات تک۔ آج کے لیکچر کا یہی سارا نظام ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، البتہ یہاں اب دلائل کے ساتھ۔ سبب کیا بنا؟ وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَمَّا خَالَوْا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَوَلَّوْا عَلَى قُرَيْشَ عبد اللہ ابن متی وعلی الانصاری عبد اللہ ابن حنزلہ ابن ابی عامر۔ جب سن 63 ہجری لگتا ہے، مدینہ منورہ میں جتنے مسلمان ہیں، یا صحابہ یا اہل بیت کے افراد ہیں، یا صحابہ یا اہل بیت ہیں، یزید کا ظلم جب دیکھا، واقعہ کربلا کا دیکھا، بعد میں جو کچھ اس نے وہاں ظلم کیے، عوام الناس کے ساتھ جو اس کے ظلم تھے، اس لعنتی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا گیا، نمازیں ترک کرنے والا دیکھا گیا، لڑکیوں کو اپنے محل میں شراب پی کے نچواتا ہوا دیکھا گیا، بازاری اور طائفہ اور زانیہ عورتوں سے اپنے محل میں
ان کو ناچ کے لیے بلا کے گانے باجے سنتا ہوا جب صحابہ و اہل بیت نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لعنتی کو اپنا امیر نہیں مانتے، ہم اس لعنتی کو اپنا امیر نہیں مانتے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر مجلس سجی ہوئی ہے، جیسا کہ سن 61 ہجری میں امام علی مقام نے فرمایا میں اس کو اپنا امیر اور حاکم نہیں مانتا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، قد خلعت یزید کما خلعت امامت ہذہ، اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پھینک دیا، مسلمان ہے، صحابی ہے، کہا دیکھا ہے جس طرح میں نے اپنے سر سے کس کو پھینک دیا ہے، میں نے یزید کو اسی طرح اپنے آپ سے پھینک دیا ہے، میرا اس لعنتی سے کوئی واسطہ۔ یہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ لو میں نے اسی طرح یزید کو نکال دیا ہے۔ ایک اور کھڑا ہوتا ہے باہر، اپنے جوتے اتار کے پھینکتا ہے دور، کہا جس طرح میں نے جوتے پھینک دیے یزید کو میں نے ایسے پھینک دیا، ہمارا وہ کوئی حاکم نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی، کیونکہ وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل ہے، وہ لعنتی ہے، شرابی ہے، تارک الصلاۃ ہے، عورتوں کے ناچ اور گانے باجے سننے اور دیکھنے والا پلیت ہے، لہٰذا یہ یزید ہمارا حاکم ہو سکتا؟ اب ظاہر ہے وہاں جو یزید کی طرف سے حکومت تو یزید کی تھی نا، مدینہ منورہ میں بھی، مکہ میں بھی، حاکم وقت تو یہی تھا، بھلے جابر تھا، ظالم تھا۔ جب اس کو بتایا گیا معاملہ تو یہ ہو گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے قریش خاندان میں سے عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم مقرر کر دیا، فرمایا آج کے بعد ہمارے فیصلہ یہ کرے گا، یزید ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے، یزید ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے۔ اور جو مدینہ کے رہائشی مسلمان تھے یہ تو وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان میں سے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا امیر مقرر کر دیا کہ اب ہم یزید کی فوج کے ماتحت نہیں ہیں بلکہ ان صحابہ کرام کے ماتحت ہیں، جیسے یہ ہمیں چلائیں گے ہم اسی طرح چلیں گے، ہم اسی طرح۔ یزید پلید کو جب علم ہوتا ہے اس بات کا تو اس لعنتی نے فبعث البرید الى مسلم بن عقبہ وهو شیخ کبیر ضعیف، تو اس نے مسلم بن عقبہ ایک شخص ہے بدبخت، اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو کہنے لگا کہ دیکھ یہ 12,000 کا لشکر ہے، کتنے یزیدی کتے تھے مدینے پہ حملہ کرنے والے؟ بولو تو صحیح۔ اور میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے جو اہل مدینہ، جو میرے شہر کے رہنے والوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے صحیح میں، جو اہل مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کا سوچے گا میرا رب اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جو اہل مدینہ سرکار کے مقدس شہر کے رہائشیوں کے خلاف کوئی غلط جملہ، کوئی غلط ذہن رکھے گا، فرمایا میرا رب اس کو ایسے ہی ہلاک کر دے گا جیسے آپ پانی میں نمک ڈال دو نا، نمک ہلاک ہو جاتا ہے، میرا رب اس لعنتی کو ایسے ہی ہلاک کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے جو اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میرے شہر والوں کے ساتھ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام مسلمانوں کی بھی کیا ہے۔ اب یزید نے 12,000 یزیدی کتے بھیجے، 12,000 کس کام کے لیے بھیج رہا ہے؟ کہتے جاؤ مدینہ منورہ میں، کہاں جانا ہے؟ اور پتہ ہے ان دنیا دار کتوں کو دیا کیا تھا اس نے؟ حافظ ابن کثیر کے کلمات، ہمارے سے ہم بھی مانتے ہیں حافظ ابن کثیر محقق شخص ہے، لیکن تمہارے گھروں میں بہت زیادہ ان کی آواز اٹھتی ہے۔ ابن کثیر یوں فرماتے ہیں، ابن کثیر یوں فرماتے ہیں، ابن کثیر، تو ابن کثیر یوں بھی فرماتے ہیں۔ ادھر کوئی مر گیا ہے تمہارا؟ جب اطرت رسول کی باری آتی ہے یزیدی کتوں، اس وقت تمہیں
جناب ابن کثیر نظر نہیں آتا جب اطرت رسول پر ظلم و ستم کیا گیا، اطرت رسول کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اس وقت تمہیں حافظ ابن کثیر کا الوداع والنہایہ نظر نہیں آتا، اس وقت تمہیں قرآن و سنت نظر نہیں آتا، اس لیے تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ حنبلی المسلک تھا، رفع یدین کرتے تھے، ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ ارے جاہلوں نادانوں، رفع یدین تو تم سے ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف تو سرکار دو جہاں کی ذات آپ کی اطرت پاک کی وجہ سے ہے۔ تم اہل رسول کے دشمن ہو، ہم اہل رسول کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے والے ہیں۔ اصل اختلاف تو یہ ہے، رفع یدین آمین اونچی کوئی اختلاف نہیں ہمارا۔ ہر بندے کو آپ کالر مائک دو، اوپر والے سپیکر میں آمین کہو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں کی وجہ سار کے اوپر ہاتھ بندوا دو، نماز کو کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دو بھی نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ 3 دفعہ رفع یدین نہیں، ایک رکعت میں 30 مرتبہ رفع یدین کرو، تم جانو تمہارا کام، ہمارا تو یہ اختلاف ہی نہیں۔ ہمارا اختلاف نفوس قدسیہ کی وجہ سے، جن کے بغیر بندہ کوئی مسلمان ہو سکتا، ہمارے اختلاف کے محور وہ نفوس قدسی ہے۔ اب یہ بھی ابن کثیر نے لکھا، فرمایا 12,000 12,000 یزید نے اپنے جیسے درندے بھیجے۔ مقصد کیا ہے اندازہ لگائیں آپ، مقصد بھی دیکھیں۔ اور ایک روایت میں ہے، حافظ ابن کثیری لکھتے ہیں 15,000 15,000 یزیدی کتے بھیجے۔ پتہ ہے مقصد کیا ہے؟ حاکم اسلامی وہ ہوتا ہے جو اسلامی سلطنت کے فوج اور وہاں کے لوگوں کو اسلحہ دے کے بھیجتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ جاؤ فلاں کافر ملک سے جہاد کرو۔ اسلامی حاکم کا یہ کارنامہ ہوتا ہے۔ ہمیں سناتے ہیں 2 شہزادوں کی لڑائیاں تھیں، اسلامی حاکم اگر وہ ہوتا تو وہ کافروں کی طرف اپنے لشکر بھیجتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 15,000 کا لشکر بھیج رہا ہے کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں ہر وقت رب کی رحمت چھما برستی رہتی ہے، ہر وقت برستی رہتی ہے۔ بندہ بس مدینے کی فضا میں پہنچ جائے، پتہ چلتا ہے پتہ نہیں میں کہاں زندگی کے کتنے مراحل طے کر چکا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کی میں بیمار ہو گیا ہوں۔ جہاں آپ بیٹھے تھے مدینہ شریف کے اندر، آپ نے مبارک انگل کو یوں زمین سے مس کیا، فرمایا تو جو بیمار ہو گیا تجھے مدینے کی مٹی نظر نہیں آئی؟ جملے کیا ہیں؟ فرمایا تو جو بیمار ہوا ہے تجھے مدینہ منورہ کی مٹی نہیں نظر آئی؟ جب سے میں آیا ہوں مدینے کی مٹی میں شفا آ گئی ہے۔ سرکار نے انگل مبارک سے یوں مٹی لگائی، صحابی کو فرمایا اس کو چوس لے، اس مدینے کی مٹی کی برکت سے میرا رب تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ اس مدینے کی طرف بھیج رہا ہے اپنا لشکر، اور ہر اپنے ظالم کو کیا دیا؟ وَآتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 100 دینار، 100 دینار۔ قبلہ ہر یزیدی کتے کو یزید نے 100 سونے کے سکے دیے تھے، جو آج کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ہر ایک کو مدینے والوں کے خلاف، مدینہ منورہ پر ظلم کرنے کی غرض سے، مدینے کے رہائشیوں کو ذبح کرنے کی غرض سے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے بندوا کے گھوڑوں کا وہیں پیشاب و پخانہ کرانے کی غرض سے ان کتوں کو یزید نے ہر ایک بندے کو موجودہ کرنسی میں اگر اس کو میں تبدیل کروں تو کئی لاکھ روپے ہر ایک فوجی کو دیے گئے، کیونکہ یہ دنیا دار کتے تھے۔ کربلا میں بھی تو یہی کچھ ہوا، دنیاوی دولت کی خاطر بک گئے، دنیاوی مناسب خاطر بک گئے۔ اس کی بہت بڑی دلیل میں دوں، کوئی کہے نا نہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا۔ وہ لائن ابن زیاد جس لائن نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا تھا،
جب یہ لشکر بھیجنے لگا نا یزید مدینے کی طرف، کہتا ہے اس کے ساتھ آپ جائیں، اس کے ساتھ۔ اس کتے کے جملے سنو، کہتا ہے میں ایک بندہ ہو کے دو ظلم نہیں کروں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا انہیں پتہ نہیں تھا، یہ جو کہتے ہیں نا وہ دونوں شہزادوں کی جنگ ہے، انہی کی زبانی حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ پڑھ، جب اس نے سن 63 ہجری میں مدینہ منورہ کی حرمت پامال کرنے کے لیے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اس کتے کو کہتا ہے جو کربلا میں ظلم کرا رہا تھا، جو کربلا میں سن 61 ہجری میں ظلم کرا چکا تھا، کہنے لگا یہ ظلم بھی آپ کرائیں، یہ ظلم بھی۔ تو اس نے یزید کو پتہ ہے جواب کیا دیا؟ بندہ ایک ہے اور 2 مرتبہ ظلم یہ مناسب نہیں ہے، جو ظلم تو نے مجھ سے کربلا میں کرا مجھے جہنم میں جانے کے لیے وہی کافی ہے۔ اگر ناحق سمجھتے تھے امام علی مقام کو تو یزید کے دربار میں یزیدی یہ جملے کیوں بولتے تھے؟ جب اس نے کہا کہ ادھر بھی آپ جائیں، کہنے لگا ایک ظلم تو نے مجھ سے کربلا میں کرایا ہے، اب مدینے میں بھی میں ظلم کرنے جاؤں، اے امیر وقت میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے اس شخص کو بھیجا، اور ہر بندے کو لاکھوں روپے آج کی کرنسی میں ہم اگر اس کو تبدیل کریں ہر شخص کو دیے۔ اب یہ پہنچ گئے مدینہ منورہ، اور کہتا کیا ہے ان کو؟ مدینہ والوں کو جا کے کہو یزید کہہ رہے ہیں مجھے حاکم وقت مانو، مجھے اپنا امیر المومنین مانو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر مان لیں تو کچھ نہ کہنا، مان لیں تو، اگر نہ مانے تو میں نے تمہارے لیے مدینے کو حلال کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ چاہو تو ان کی عزتیں لوٹ لینا، چاہو تو ان کو ذبح کر لینا، چاہو تو ان کو جیسے عذاب دو، تمہارے لیے میں نے روا کر دیا۔ ایک مسلمان کا قتل کرنا اور نیت یہ ہو کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے، وہ بندے کو مسلمان رہنے دیتا ہے؟ یہ میرے رب جیسے عام مسلمان کی بات، اور جہاں میرے آقا کریم کے صحابہ و اہل بیت اطہار اور پھر پوری دنیا سے سب سے افضل شہر مدینہ المنورہ کے رہائشی، پورے ورلڈ میں مدینے سے افضل کوئی شہر کائنات میں رب نے بنایا ہی نہیں۔ میرے آقا کریم کی اپنی حدیث مبارکہ فرمایا مکے میں جتنا ثواب بھی ملتا ہے، مکے میں جتنی برکتیں بھی ہیں، یا اللہ میرے مدینے میں برکتیں بھی دگنی کر دے، میرے مدینے کا ثواب بھی دگنا کر دے۔ پورے ورلڈ میں مدینہ شہر سے افضل شہر کوئی نہیں ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی عزت تمہارے لیے جائز ہے، لوٹو، ان کا قتل تمہارے لیے کرنا جائز ہے، جاؤ ذبح کر دو۔ ایک شرط ہے، اگر مجھے اپنا امیر المومنین مان لیں تو پھر کچھ بھی۔ پہنچ گئے مدینہ میں، جا کے اعلان کیا یزید کی طرف سے یہ حکم ہے، یا یزید کو کیا مانو؟ بولو تو صحیح یار، مانو، اگر نہیں مانتے تو جنگ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی جو بندہ شراب پیتا ہو ہم اس کو کیسے اپنا حاکم مانے، جو بندہ نمازیں قضا کرتا ہے ہم اس کو کیسے اپنا حاکم مانے، جو بندہ لڑکیوں کو اپنے محل میں منگوا کے ان سے گانے باجے، ان کا ناچ ڈانس کنجر خانہ کراتا ہے، ہم اس کو کیسے اپنا حاکم؟ یہ سارا کچھ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے اپنا حاکم مان لیں؟ جس بندے نے جانوروں کو لڑا کے لطف اندوز ہونے کا تماشا بنا رکھا ہے اس شخص کو ہم اپنا کیسے حاکم مان لیں؟ جو مسلمانوں کی عزت بھی کرنا جانتا ہم اس کو کیسے اپنا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا حاکم مانو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ و اہل بیت نے کہا ایسے شخص کو ہم اپنا حاکم نہیں مانتے، یہ ہمارا لیڈر، ہمارا رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت، یہ ہمارا رہنما نہیں ہے۔ انہوں نے پھر مہلت دی، سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی جتنی دیر مرضی آپ پوچھتے رہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ حق کے لیے مسلمان کا عمل بھی یہی ہوتا ہے، جب حق پہ مسلم آ جائے پھر کچھ جان لیتا ہے تو لے لے، کوئی پرواہ نہیں، حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ مسلم کی تعریف ہے۔ اور آج کے مسلمان ایسے ہیں حق کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں، وہ تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو بھی دیکھا تھا، وہ مسلمان تھے جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ پایا تھا، وہ نفوس قدسیہ ہیں
جنہوں نے یہ قرآن صاحب قرآن سے سنا ہوا تھا، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے سرکار کی احادیث ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے سنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جتنے مرضی مہلت دے، بات ایک ہی ہے، شرابی زانی یزید جیسا فاسق و فاجر ہمارا حاکم ہو سکتا؟ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بار بار کہتے رہے ہم یہ کر دیں گے، ہم صحابہ و آل بیت نے کہا جو مرضی کرو، پہلے کوئی تھوڑے ظلم ہوئے، لیکن مسلمان اس کو اپنا حاکم مانتے، بس وہی ہوا جو ہونا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 311 پہ لکھتے ہیں وَوَاقَعُوا عَلَى النِّسَاءِ حَتَّى قِيلَ، سب سے پہلے انہوں نے مسجد نبوی کے اندر زنا شروع کیا۔ کس مسجد کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نباشت، کسی کافر کا کفر آپ دہراتے ہیں نا اس لیے تاکہ مسلمانوں کی اصلاح ہو۔ ہم آج چوتھا جمعہ لگا رہے ہیں یزید کے ظلم پر، آخر میں کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں اس پلید کے ظلم کو آپ تک پہنچانے کے لیے، تاکہ مسلمان آج کے یزیدیوں کے جال میں پھنسنے سے بچ جائیں۔ آج کے یزیدی جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، امام علی مقام پر معذرت بغاوت کے فتوے دیتے ہیں، میری کوشش قبلہ صرف اس لیے ہے کہ قیامت کے دن کہیں میرا امام مجھ سے سوال ہی نہ کر لے، جب تجھے نوازا گیا تھا 2-4 حروف سے، مسلمان مر رہے تھے، ان کو یزید کو جنتی بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، تیری زبان کیوں نہیں ہوئی تھی ان کو بتاتا کہ یزید کتنا بڑا ظالم ہے؟ میں تو صرف اس لیے آپ کو بیان کرتا ہوں، اور باقاعدہ اس مضمون پہ احادیث مبارکہ موجود ہے۔ جو حق کہنے سے ڈر جائے، سرکار نے فرمایا وہ میری امت کا عالم نہیں، وہ گونگا شیطان ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ گونگا شیطان ہوتا ہے۔ عام مسلمان نہیں حق سے ڈرتا تو ایک عالم دین کیوں ڈر رہے؟ جان جس دن جانیے رب کی مرضی سے جانیے، اس سے پہلے 1 سیکنڈ ہمیں موت نہیں آ سکتی، جو لکھا ہے تقدیر میں وہی ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت بیان کرتے ہوئے بندے کو موت آ جائے تو اس سے اچھی اور بھی موت ہو سکتی ہے؟ اندازہ تو لگاؤ۔ حقیقت میں یہ انہی کی ہم عزت کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے یزید کتنا بڑا ظالم تھا۔ اب مسجد نبوی ہے، کون سی مسجد ہے؟ یزیدیوں کے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھ دیے گئے، وہیں پیشاب کر رہے ہیں، وہیں پخانہ کر رہے ہیں، اور یزیدی جو حاکم بن کے آیا ہوا ہے فوج کو کہتے ہیں مدینے کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا 3 دن اور 3 رات تک مسجد نبوی کے اندر کیا ہوتا رہا؟ قبلہ اذان پہ پابندی تھی، جماعت پہ پابندی تھی، نہ 3 دن رات میں ایک اذان ہوئی نہ کوئی جماعت ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک صحابی رسول وہیں چھپے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا تھا، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان لانتیوں نے بظاہر پابندی لگا رکھی تھی سرکار کی مسجد میں۔ فرمایا میں چھپا ہوا تھا 3 دن 3 رات، جب بھی کسی نماز کا ٹائم ہوتا سرور دو جہاں کے قبر مبارک سے میں اذان کی آواز ہوتا رہا۔ سرکار دو جہاں کی قبر مبارک سے آواز آتی رہی، اذان بھی ہوتی رہی، اقامت بھی ہوتی رہی۔ کس چیز پہ پابندی ہے یزیدیوں کی طرف سے؟ مسجد نبوی میں اذان، نماز، اور الٹا توہین کیا کی مسجد نبوی شریف کی؟ گھوڑے وہیں باندھے ہوئے ہیں۔ اب مدینے کی پاک دلوں عورتوں کو پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر زنا شروع ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات کے اندر اتنا زنا کیا ان یزیدیوں نے مسجد نبوی کے اندر، روضہ رسول کے قریب، ریاض الجنہ میں، اصحاب صفا کے چبوترا میں اتنا زنا کیا، ان کے زنا کی وجہ سے 1000 بچہ پیدا ہوا تھا۔ کتنا؟ ایسی عورت کا من غیر زوجن، یہ کلمات ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں تھی، جو شادی شدہ کے ساتھ ظلم ہوا وہ علیحدہ ہے۔ یہ 1000 بچے کو جنم دینے والی مدینہ منورہ کی
پاک دامنہ وہ خاتون ہے من غیر زوج جن کی ابھی تک شادی، جن کی شادی ہوئی وہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں کتنا ظلم ہوا ہے، کیونکہ ان کی اولاد تو ظاہر ہے اپنے شوہر کی طرف ہی منسوب ہوگی نا، شادی شدہ جو ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 1000 جو بچے پیدا ہوئے یزیدیوں کے زنا کی وجہ سے، یہ ان عورتوں کی کہتے ہیں ہم بات لکھ رہے ہیں من غیر زوج جن کی ابھی شادی بھی۔ ایسا بندہ مسلمانوں کا حاکم ہوتا؟ مجھے بتاؤ کائنات میں ایسا ظالم حاکم کوئی ہے جس نے مسجد نبوی کے اندر یہ ظلم کرایا ہو؟ بولو تو صحیح۔ تو کیا خیال ہے یہ جو یزید کا کارنامہ ہے جو آپ سن رہے ہیں، تو جس بندے کا یہ عقیدہ ہو ہمیں اس بندے سے محبت روا ہے؟ ذرا بلند آواز، یزید سے ہم محبت، بلند آواز۔ تو جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، اب ہم پھنس گئے ہیں، بہت سارے پھنس گئے ہیں۔ حق بات ہے نا، اب کہیں گے جی وہ سنا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ جی ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، جو ایسے ظالم کا دوست ہوگا قیامت کے دن اسی ظالم کے ساتھ جہنم میں جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لو۔ آج کسی کو رشتہ داری نظر آتی ہے تو کسی کو محلے داریاں نظر آتی ہیں تو کسی کو کچھ نظر آتا ہے۔ جو یزید کو آج رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، اس بندے میں اور یزید کی اس فوج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تبھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے اس فعل کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اب کسی کے زنا کو اچھا سمجھنا یا زنا کرنا یہ ایک ہی بات ہوتی ہے، کسی کے قتل کو اچھا سمجھنا یا قتل کرنا یہ ایک ہی بات ہوتی ہے ملت اسلامیہ کی روح سے۔ میرے بھائی آگے اس ظالم کو سن، انہوں نے یہ زنا کیا، پھر باری آ گئی ذبح کرنے کی۔ جب تھک گئے مسجد نبوی کی اس طرح توہین کرتے کرتے، 3 دن 3 رات ہو گئے گھوڑے مسجد نبوی میں بندھے ہوئے۔ آپ کے محلے میں سے کوئی شخص بمائے میرے، مثال دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس مسجد میں اپنا کوئی آ کے جانور باندھ دے تو آپ کو اس کے بارے میں کیا سلوک ہوگا؟ ہماری اس مسجد کی نسبت جب مسجد نبوی کی طرف کریں تو کیا بچتا ہے نسبت دینے میں؟ ساری بہاریں تو وہی ہیں، ساری برکتیں تو مسجد نبوی شریف میں ہیں۔ ان یزیدیوں نے اس مقدس مسجد کے اندر، جس مسجد میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 شام کو میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے آتا ہے، اور جو ایک دفعہ آتا ہے نا 70,000 میں، قیامت تک اس کو دوبارہ نہیں باری ملتی کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جس کو سرکار بار بار اپنی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ وہاں جا کے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، پوری دنیا میں جہاں رہتے ہو سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھو تب بھی ٹھیک ہے۔ اپنی طرف نسبت کریں تو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اس وقت وہاں پہنچ کے روزہ رسول نظر آتا ہے، یہاں سے نظر، لیکن جن کی بارگاہ میں سلام ہے وہاں کھڑے ہوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، پورے جہاں میں جہاں مرضی کھڑے ہوں تب بھی ان کے لیے کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، آپ علیہ السلام تو ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ جب اس بدماشی سے تھکے، اب کہا کہ اس طرح کرو کہ اب ذبح کرنا شروع کرو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، اندازہ لگانا کتنے مسلمانوں صحابہ و آل بیت کو مسجد نبی میں یزید نے ذبح کرایا۔ اس زمانے کے 700 حافظ قرآن، یہ سن 63 ہجری کی بات ہو رہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظہری پردہ فرمانے کے فقط 53 سال بعد جو مدینے کے حافظ ہیں ان کی شان کا اندازہ تو لگاؤ۔ وہی سرکار کے صحابہ کی نسل مبارک تھی، وہی آپ کی عطرت، اور عطرت سے زیادہ ایک نسل آگے۔ حالانکہ آل رسول کا مقام یہ ہے، کھربوں سال کے بعد بھی
کوئی آل رسول ہو تو اس کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے، اور وہاں کے آل رسول تو صرف 55 یا 53 سال بعد کے آل رسول ہے، وہی نسل مبارک ہے۔ پہلے نسب کسے؟ سرکار دو جہاں کی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس نسل کے شہزادے بھی وہی ہیں، مقدس نسل کی شہزادیاں بھی وہی ہیں۔ ان یزیدیوں کا ظلم دیکھو، صرف کربلا تک ظلم محدود نہیں رہا، کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد کعبہ مشرفہ کو یزیدیوں نے جا کے آگ لگا دی تھی، آگ لگا دی تھی۔ پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ابا جی یزید جو ہے وہ جنتی ہیں۔ ہمیں تو نہیں سمجھ آئی، جو مدینہ منورہ کی عزتیں لوٹے، جو صحابہ و اہل بیت کا قاتل ہو، جو صحابیات کے ساتھ زنا کرانے والا ہو، جو لعنتی عطرت رسول کا قاتل ہو، جو لعنتی کعبہ مشرفہ کو آگ لگا کے جلوا دینے والا ہو، میری سمجھ سے کام بار ہے کہ ایسا بندہ بھی جنت میں جا سکے۔ وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں جی ہمارے ابا جی یزید کہاں جائیں گے، تمہیں ایسے یزید کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ اس زمانے کے کتنے حفاظ قرآن، آخر تک آواز آنی چاہیے۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ البدایہ والنہایہ۔ کس کتاب میں ہے؟ البدایہ والنہایہ، جو عربی نسخہ ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 311، صفحہ 311 پہ لکھا ہوا ہے، آخری سطر ہے، اور جملے سنو: سبعۃ من وجوہ الناس من المہاجرین والانصار، من المہاجرین یہ 700 قرآن کے حافظ جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سرکار کے حکم پر مدینہ مکہ جیسے شہر کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا آ کے وطن آباد کیا۔ میرے بھائی، من المہاجرین والانصار، مدینہ کے رہائشی مسلمان اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان دو گروہوں میں سے کتنے حافظ قرآن یزیدیوں نے ذبح کر دیے؟ مدینہ منورہ کے رہائشی 700 حافظ قرآن۔ آگے سنو، اور مجموعی طور پہ 700 حافظ قرآن کے علاوہ 3 دن اور 3 راتوں میں صحابہ و اہل بیت مسجد نبوی شریف، روضہ رسول کے قریب، مدینہ منورہ جیسا شہر، مدینہ منورہ جیسا شہر، 700 مہاجرین انصار کے حفاظ قرآن ذبح کیے جاتے ہیں، اور 10,000 یہ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 312 کی پہلی سطر پہ ہے۔ پہلی سطر کا پہلا جملہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، کہتا ہے ان 700 حفاظ قرآن کے علاوہ 10,000 صحابہ و اہل بیت اور مدینہ کے رہائشیوں کو یزیدیوں نے مدینہ میں ذبح کر دیا تھا۔ کتنے مسلمانوں کو ذبح کیا؟ آخر تک بھائی بولیں گے، سبھی نہیں بول رہے۔ میری عادت نہیں دوسرے جملے بولنے کی، ورنہ یہاں موقع تو بڑا تھا کہ نہ بولنے کی، آخر وجہ کیا ہے؟ عادت نہیں ہے میری اس طرح کی۔ کم از کم گواہی دیتے ہوئے کہ اے امام پاک، آپ کے قدموں پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے، آپ کے قدم مبارک پہ ہمارا سب کچھ، اس گواہی کو دیتے ہوئے کم از کم بول دو کتنے مسلمان ذبح کیے گئے مدینہ میں؟ کرنے والے کون ہیں؟ اور مہاجرین انصار کے کتنے حفاظ قرآن؟ 3 دن اور 3 رات تک مسجد نبوی میں اذان، جماعت، نماز، گھوڑے اندر باندھ دیے یزیدیوں نے۔ اس مقدس مسجد میں یزیدیوں کے گھوڑے پیشاب بھی کرتے رہے، پخانہ بھی کرتے رہے۔ 3 دن اور 3 رات میں 10,700 مسلمانوں کا قاتل جو ہے یہ یزید ہے۔ کون قاتل ہے؟ اگلے چمچے کرچے تو اس کی بات مان کے کر رہے تھے نا، اصل قاتل تو یہی لانتی ہے جس نے ہر فوجی کو کئی لاکھ روپے موجودہ کرنسی میں اگر ہم تبدیل کریں اس کرنسی کو کئی لاکھ روپے ایک فوجی کو دے کے بھیجا تھا، جاؤ مدینے والوں کو قتل کر دو۔
جاؤ مدینہ والوں کو. ایسا ظلم تاریخ میں کسی اور شخص سے سنا ہے کبھی؟ کربلا کے ظلم کا سارا قصور ظلم کرانے والا بھی یزید، مسجد نبوی شریف کی توہین کرانے والا بھی، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں زنا کرانے والا بھی، بولتے تو جائے نا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بنوانے والا بھی، مسجد نبوی شریف کی توہین کرتے ہوئے گھوڑوں کا پیشاب و پخانہ گروانے والا بھی، مسجد نبوی کے اندر اذان جماعت و نماز پہ پابندی لگانے والا بھی، مسجد نبوی شریف کے ارد گرد 10,700 صحابہ و اہل بیت کو ذبح کرنے والا کون ہے؟ ان میں 700 انصار اور مہاجرین میں سے قرآن کے حفاظ تھے، باقی سارے زمانے کے مفتی تھے، زمانے کے فقیہ تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ایک سرکار کے صحابہ، تابعین، سرکار علیہ السلام کے ازواج، ان کے رشتہ دار، سرکار کی اطرت مبارکہ، ان کی آگے نسل پاک، اور مدینہ جیسا شہر، مسجد نبوی جیسا مقدس مقام، وہاں پہ یہ سارا ظلم کرانے والا کون ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ بندہ ابھی بھی کہ یزید جنتی ہے، یہ انصاف ہے؟ میں فتاوی رضویہ سے یہ کلام کرتا نا، پھر تمہارا حق بنتا تھا جی اپنے گھر کی کتابیں۔ میں نے فتاوی رضویہ سے تو ایک جملہ ہی نہیں بولا، تفسیر نعیمی سے ہوتا، آپ کہتے ہیں اپنے گھر کی کتابیں، میں نے تفسیر نعیمی سے ایک جملہ ہی سارے کا سارا درس کہاں سے دیا ہے؟ یہ دیکھو البدایہ والنہایہ، کون سی کتاب ہے؟ آپ بھی اس کی زیارت کریں، البدایہ والنہایہ جلد 8، جہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں، ویسے اس میں 7 اور 8 دونوں ہیں، لیکن ہم 8ویں جلد میں بیٹھے۔ مصنف کون ہے اس کتاب کا؟ حافظ ابن، سارے بھائی بولو، 774 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اب ہم بیٹھے 1438 سنہ ہجری میں، کم و بیش کوئی 750 سال پہلے کا محقق، 750 سال پہلے کا۔ ابھی تک محمد بن عبد الوہاب نجدی دنیا میں آیا، یہ بات کی پیداوار ہے، یہ ساری پیداوار بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگلے جملے سننے کے قابل ہے، 313 پر، وَقَدْ أَخْطَأَ يَزِيدُ خَطًا فَاحِشًا فِي قَوْلِهِ لِمُسْلِمِ ابْنِ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيحَ الْمَدِينَةَ 3 أَيَّامٍ مَا انضم الى ذلك۔ اب یہ کیا کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ؟ فرمایا کہ وقد اخطأ یزید خطأ فاحشا، یزید نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یزید نے بہت بڑی خطأ فاحشا، شدید ظلم کیا اس نے۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ اس نے عقبہ بن عمر لعنتی شخص کو، عقبہ بن بھول گئے ہوں، مسلم بن عمر، مسلم بن عقبہ، مسلم بن، کیا نام ہے؟ مسلم بن عقبہ، مسلم بن، اس کو کہا کہ تیرے لیے یہ 15,000 کا لشکر لے جا، ایک روایت میں 12,000 کا لشکر لے جا، تیرے لیے مدینہ منورہ کا شہر 3 دن 3 رات کے لیے میں نے کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے، ذبح کر، زنا کر، مسجد نبی کی توہین جو مرضی کر۔ کروانے والا کون ہے؟ برابر کے گناہگار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ان سے بھی بڑا گناہگار یزید ہے، جس نے ان ظالموں کو دنیا کے سکے دے کر صحابہ و اہل بیت کو ذبح کرایا، صحابہ و اہل بیت کو ذبح کرایا۔ حافظ ابن کثیر کے جملے ہیں، کہا کہ میں تمہیں کیا کہوں، بات جہاں انہوں نے ختم کی میں بھی وہیں ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں کیا کہوں، وقد واقع فی هذه 3 ایام من المفاسد العظیمہ فی المدینہ النبویہ۔ فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، ان 3 دنوں میں
سرکار دو جہاں کے مقدس شہر میں یزیدیوں نے کیا کیا اور کیا کیا، کہا وہ ظلم کیے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ حافظ ابن کثیر نے اتنی باتیں نقل کر کے یہاں بات کو ختم کر دیا، کہا وہ ظلم کیے یزید نے مسجد نبوی میں کہ ہم بیان کرنے سے، یہ تو چند باتیں کہیں کہ مسجد نبوی یزید نے گھوڑے بندوائے، مسجد نبوی کی اذان جماعت یزید نے بند کرائی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے پیشاب و پخانہ کرتے رہے، مسجد نبوی کے اندر 3 دن 3 رات تک یزیدی کتے پاک دامن عورتوں سے زنا کرتے رہے، مسجد نبوی کے اندر 10,700 صحابہ و اہل بیت کو یزیدیوں نے روضہ رسول کے آس پاس ذبح کیا ہے۔ فرمایا یہ تو میں نے چند باتیں تمہارے سامنے رکھی ہے، جو ظلم اس نے مسجد نبوی کے اندر کیے ہیں، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو جھلکی تھی جو 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی، وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ خدا کا نام لو، ہمیں کوئی روزی، بولو تو صحیح، ہمیں کوئی روزی، 2 ہستی ہیں، اللہ کریم کی ذات ہے، وہ جتنے خزانے بنانے والی، صحیح بخاری ہے، سب کے سب خزانے مصطفیٰ کریم کے قبضہ قدرت میں ہیں، صحیح بخاری ہے، فرمایا ہم جس کو جب جہاں جو چاہتے ہیں ہم نواز دیتے ہیں۔ اصل خزانوں کا مالک ذاتی اور حقیقی رب کی ذات ہے، اور اس نے بنا کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا مصطفیٰ کریم کی ذات کو۔ تو جب روزی دینے والا کوئی ہے ہی نہیں سوائے رب اور اس کے رسول کے، تو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنکے کی چوٹ میں کہو جو امام علی مقام کے قتل کرنے پر راضی ہو، جو امام علی مقام کے ساتھ یزید نے ظلم کیے، جو یزید کے اس ظلم پر راضی ہو اور اس کو رحمت اللہ علیہ کہے، ڈنکے کی چوٹ پہ آواز آنی چاہیے، کربلا تک میرے امام آپ کی آواز کو سماعت سے مارے ہیں۔ آج گواہی دے کے اٹھو کہ اے امام پاک، جو تیرے قتل سے راضی ہو، جو تیرے شہید کرنے میں کسی طرح بھی شریک ہو، قیامت تک جو اس سے راضی ہوگا، ہم سارے حسینی اس یزیدی پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ امید کرتا ہوں قیامت کے دن میرا امام پاک آپ کی اسی گواہی کو انشاءاللہ آپ کی بخشش کا ضرور ذریعہ بنائیں گے۔ خالق کے کائنات سے دعا گو ہے، مالک مجھے آپ سب کو صحیح دین متین سیکھ کر سرور دو جہاں مالک کی قوم و مقام کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔